بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ دونوں کرائے کے بدماش تھے جن کو میجر بخشی کے کسی ساتھی نے معاوضے پر حاصل کیا ہوا تھا۔ میں نے تھپڑ کھانے کے دوران میں پپوٹو کو مزید کھول کر یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ دونوں خالی ہاتھ تھے، البتہ سینئر بدماش کی جیب سے نکلا ہوا پستول کا دستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تصادم کے آخری مقابلے کے ابتدائی لمحات میں نے ان دونوں کے جو حلیے اور خد و خال دیکھے تھے میرے خیال سے مطابقت رکھتے تھے۔ وہ دونوں ملک الموت بن کر میرے سر پر سوار تھے۔ ان کڑے لمحات میں مجھے کام کی ہر بات دھیرے دھیرے یاد آتی جا رہی تھی۔ استاد، یہ تم نے کیا بات کہہ دی؟ میرے بالوں کو نجات ملنے کے بعد دوسرے کی احتجاجی آواز ابھری۔ اس وقت تو یہ دھوکے سے میرے اوپر آ پڑا تھا، اسے ہوش میں آ جانے دو، پھر دیکھنا کہ میں اسے کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، استاد نے جواب دیا۔ ہم اندھا دھند دوڑ لگا کر شہر سے اتنی دور نکل آئے ہیں کہ یہاں سالہ موبائل فون بھی کام نہیں کر رہا۔ واپسی میں زیادہ دیر ہونے سے ماسٹر خفا ہو گیا تو آئندہ کے لیے لائن خراب ہو جائے گی۔ تم اس سے بہت ڈرتے ہو، شاید اس لیے کہ تم اسے نہیں جانتے، وہ تمہیں جانتا ہے۔ ارجن، زیادہ بکواس نہ کرو، ماسٹر زبان درازی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، استاد گرایا۔ ارجن ہنسا، پھر بولا، اس ویرانے میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، موبائل بند پڑا ہے، پھر بھی تم بات کرنے سے ڈرتے ہو۔ میں تمہاری یہ باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ استاد کی گراہٹ تیز ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ قیدی کو ہوش میں لاؤ، جب تک ہم اس کی زبان نہیں کھلواتے ہمارا کام ختم نہیں ہوگا۔ صورت سے یہ ضدی آدمی معلوم ہوتا ہے، آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ ذرا دو چار ہاتھ تم بھی جما دو، شاید یہ ہوش میں آ جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روی کو مارنے کے بعد تم نے زیادہ چڑھا لی تھی جو اب تک بہک رہے ہو۔ اس بار استاد کی آواز زہریلی تھی۔ ارجن کی ہرزہ سرائی پر استاد کو شاید تاؤ آ گیا تھا۔ میں نے پپوٹوں کی باریک سی جھری سے دیکھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دو تھے اور میں اکیلا، میرا سر بھی دکھ رہا تھا۔ ان کا کم از کم ایک پستول میری نظروں میں آ چکا تھا، جبکہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کر کے میں اس کھلے ویرانے میں زیادہ دیر تک ان کی گولیوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ میرے ذہن پر مایوسی غلبہ پاتی رہی، پھر میرے ذہن میں اچانک ہی امید کا ایک شعلہ سا لپکا۔ میری انگلی میں وہ انگوٹھی بدستور موجود تھی جس کی مدد سے میں نے میجر بخشی کو چشمے زدن میں بے ہوش کیا تھا۔ اگر میں ان کا تشدد سہتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو انگوٹھی کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ مقابلہ بڑی حد تک آسان ہو سکتا تھا۔ میں نے تاریکی میں بہت ڈرتے ڈرتے انگوٹھے کی مدد سے انگوٹھی کو انگلی میں گھمانا شروع کیا اور استاد کے قریب آنے تک نگینے کو ہتھیلی کے رخ پر لے آیا۔ ایسی صورت میں میرے داہنے ہاتھ کی کوئی مناسب سی ضرب میرے شکار کو بے ہوش کر سکتی تھی۔ اس وقت میں اپنی مدافعت کی ایسی فکر میں مبتلا تھا کہ میں نے استاد کی زبان سے روی کو مارنے کے ذکر کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کے بارے میں پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں مکافات عمل کا شکار ہوگا اور وہ اس گردش میں آ چکا تھا۔ ماسٹر کون تھا یہ میرے علم میں نہیں تھا، مگر اس ماسٹر کے دو قاتل گرگے میرے سامنے موجود تھے۔ انہیں زیر کر کے میں زندگی حاصل کر سکتا تھا۔ ظاہری صورت یہ تھی کہ وہ مجھے بری طرح مغلوب کر چکے تھے۔ لے بھائی مظہر خان، استاد نے میرے قریب آ کر یہ کہتے ہوئے میرے بالوں پر ہاتھ ڈال دیا۔ اب دو چار ہاتھ میرے بھی کھا لے۔ بالوں پر اس کی گرفت سخت اور بے رحمانہ تھی۔ اس نے بال پکڑ کر سر کے ساتھ میرا کچھ داڑھ بھی زمین سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ میں اپنے بدن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کر بالوں کے سہارے اس کے ہاتھ میں جھول رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے باوجود بے ہوشی کی اداکاری کر کے میں نے اپنی اتنی قوت مجتمع کر لی تھی کہ میں بہتر لمحوں کی امید میں ایسے عذاب سہ سکوں۔ استاد کے جسم نے جنبش کی، اس کا ہاتھ گردش میں آیا اور اس بار واقعی ایسا زناٹے دار تھپڑ پڑا کہ میں اپنی بے ساختہ چیخ پر قابو نہ پا سکا۔ چیخ کے ساتھ میں نے استاد کی ران پر داہنا تھپڑ مارا، پھر اسی ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے استاد کی جیب بھرا ہوا پستول نکال لیا۔ میرے بالوں پر استاد کی گرفت کمزور
زور پڑنے لگی۔ میں ایک جھٹکے سے اپنے بال آزاد کرا کے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ استاد کے ایک تمانچے نے میری کھوپڑی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سر کے زخمی حصے میں درد کی ٹیسوں نے سر ابھارا۔ استاد اپنے قدموں پر کھڑا ڈگمگا رہا تھا اور کسی بھی لمحے زمین پر گر کر خاک چاٹ سکتا تھا، پھر بھی میں نے کوئی خطرہ مول نہیں لیا۔ میں اس وقت زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے استاد کے بھرے ہوئے پستول کی نال سیدھی کی اور ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ فائر کر دیا۔ اندھیرے میں تیرتا ہوا بارودی شعلہ استاد کے پیٹ میں معدوم ہو گیا۔ وہ مجھ سے 2-3 قدم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ گولی اس کی پشت کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اور وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح نیچے ڈھیر ہو گیا۔ خبردار، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، میں نے ارجن کے قدموں میں فائر کر کے نیم ہذیانی انداز میں حکم دیا، ورنہ میں بھون ڈالوں گا۔ ارجن ایک چیخ مار کر فضا میں اچھلا۔ اس کا جیب کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ سر سے بھی اوپر اٹھتا چلا گیا۔ حالات کی اچانک تبدیلی پر ارجن بونچکا رہ گیا تھا۔ گرد و پیش میں اندھیرے کا راج ہونے کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ استاد کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کیوں خاموشی سے ڈھیر ہو گیا تھا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، پستول کی نال نیچے کر لو، تمہارے ہاتھ کانپ رہا ہے، خود بخود گولی نہ چل جائے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری اجازت کے بغیر اپنے ہاتھ نیچے نہیں گراؤں گا۔ استاد کی مکمل خاموشی نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ جو کچھ میں پوچھوں رکے بغیر بتاتے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ میں ان دونوں کے ہاتھوں اٹھائی ہوئی تذلیل اور ہزیمت پر اندر ہی اندر کھول رہا تھا اور وہی آگ میری آواز سے برس رہی تھی۔ ماسٹر کون ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ استاد کے انجام سے پوری طرح باخبر نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ہکلاتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ہمارا اور اس کا رابطہ صرف موبائل فون پر ہوتا ہے۔ وہ کام بتاتا اور رقم کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم کام پورا کر کے اسے فون کر دیتے ہیں۔ درمیان میں وہ صرف ضرورت محسوس کرتا ہے تو خود ہمیں فون کرتا رہتا ہے۔ ہمیں بلا وجہ اسے فون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ روی کا کیا قصہ ہے؟ تم نے اسے کیوں اور کیسے مارا؟ میں نے قہربار لہجے میں پوچھا۔ ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میرے اس براہ راست سوال پر وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، آج 3 بجے ماسٹر نے استاد کو فون کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ روی کلفٹن کے ایک اسپتال میں چھپا ہوا ہے، اسے وہاں سے نکال کر مارنا ہے۔ ہم دونوں وہاں گئے۔ استاد نے اسے اسپتال سے چھٹی دلا کر میرے حوالے کیا اور میں نے اسے مار کر لاش پرانا گولی مار کے ایک میدان میں پھینک دی۔ تفصیل بتاؤ، میں نے ڈپٹ کر کہا۔ رقم کتنی ملی اسے؟ اسپتال سے کیسے نکالا اسے؟ تم نے کیوں مارا؟ تمہارا استاد کیا کر رہا تھا؟ میں سب بتاتا ہوں، سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ قتل کرانے کے پورے 1 لاکھ دیتا ہے۔ آج کے دونوں کاموں کے لیے 2 پیٹی مال 4 بجے استاد کے ہوٹل پہنچ گیا۔ آج رقم کا گندا اور میلا لفافہ ایک فقیر نے استاد کو دیا تھا۔ ماسٹر نے استاد کو بتا دیا تھا کہ روی ڈرا سہما ہوا ہے، وہ مظہر خان کے سوا کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ استاد نے اسپتال پہنچ کر اس سے کہا، اسے مظہر نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسپتال میں روی کی جان کو خطرہ ہے، وہ وہاں سے نکل کر استاد کے ساتھ چل دے۔ روی اس چال میں آ گیا۔ اس نے کسی کا فون نمبر ملانے کی کئی کوششیں کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اس نے اسپتال سے چھٹی لے لی۔ میں استاد کا ڈرائیور بنا ہوا تھا۔ استاد نے گاڑی چلنے کے بعد روی کو کلورو فارم سنگا کر زبردستی بے ہوش کیا اور اسے میرے حوالے کر کے گاڑی سے اتر گیا۔ اسے اسپتال واپس پہنچا کر اس آدمی کا انتظار کرنا تھا جو روی کی تلاش میں اسپتال آتا۔ ماسٹر نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے مظہر کی تلاش ہے۔ وہ ہاتھ لگ گیا تو پیٹی کے علاوہ انعام بھی ملے گا۔ میں نے روی کو ایک خالی اور سنسان میدان میں گرا کر اس کے دل میں خنجر اتار دیا اور اسپتال لوٹ آیا۔ استاد نے روی کو وہاں سے نکالا تھا۔ وہ پہچانے جانے کے ڈر سے باہر منڈلا رہا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ اندھیرا ہونے کے بعد ماروتی گھبرائی ہوئی اسپتال آئی۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں اس کے آس پاس منڈلاتا رہا۔ وہ پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ اس نے شاید تمہیں فون کیا۔ جب تم آئے تو وہ تمہیں مدر کہہ کر تم سے لپٹ گئی۔ میں نے یہ خبر فوراً استاد کو پہنچا دی۔ وہ خوش ہو گیا کہ وہ انعام کا حقدار بن گیا تھا۔ ہم تمہاری گات میں لگے رہے۔ تم اسپتال سے نکلے تو ہم نے تمہارا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اب ہم آمنے سامنے ہیں۔ یہ بات ہر شک و شبے سے بالا ہو چکی تھی کہ پورے اسرار ماسٹر میجر بخشی کا کوئی قریبی معتمد یا ساتھی ہو سکتا تھا۔
بیٹا श्याम के जरिए ये राज बख्शी तक पहुंचा था। मजहर, अजहर और रवि के दरमियान गहरे करीबी रवाबत है और वही इस नुक्ते से फायदा उठा सकता था। 1 लाख रुपए फी कत्ल का मतलब है कि तुम पहले भी मास्टर के लिए खून रेजियां करते रहे हो। हाँ, इसके हलक से मुश्किल फंसी फंसी आवाज बरामद हुई। हम दोनों दोहरे कत्ल के एक मुकदमे में मातहत अदालत से बरी होकर 4 साल बाद जेल से बाहर आए थे। मास्टर के पास कुछ ऐसे सबूत थे जो पुलिस को मिल जाते तो बड़ी अदालत से हमें फांसी की सजा हो सकती थी। ये धमकी देकर मास्टर ने हमसे अपना पहला काम करवाया। इसके बाद हम इस दलदल में फंसते चले गए। तुमने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि मास्टर कौन है? मैंने पूछा। नहीं, इसने पहले दिन ही धमकी दी थी कि हमने इस तक पहुंचने की कोशिश की तो वो हमारी जिंदगी के चिराग गुल कर देगा। हमारे हाथ साफ नहीं थे, वो हमें छोटे मोटे काम भी देता रहता था जिनसे हम दिन अच्छे गुजर रहे थे। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैंने उस्ताद को कई मर्तबा छेड़ा मगर वो ऐसी बातें करने से भी डरता था। हम आज भी मास्टर के गुलाम बने हुए हैं। मेरे लिए तुम्हें एक बेटी यानी 1 लाख रुपए मिल चुके थे, फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों लिए फिर रहे हो? तुमसे तुम्हारी असलियत उगलवानी थी, तुम्हारे साथियों के नाम और पते हासिल करने थे। मास्टर ने उस्ताद को ताकीद की थी कि मजहर हाथ आ जाए तो ये काम पूरा होने तक इसे जिंदा रखा जाए। शायद इसी इजाफी काम के लिए इसने इनाम का वादा किया था। तुम्हारे उस्ताद का असल नाम क्या है? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। जैकब गैंडा। इसने बताया ये नाम पुराना हो गया है, अब सब इसे उस्ताद के नाम से जानते हैं। मास्टर ने जैकब को मेरे बारे में कुछ न कुछ तो बताया होगा। इससे बाज़पुरस करते करते मेरा गुस्सा खासा धीमा हो चुका था। बस ये बताया था कि तुम बहुत खतरनाक और खूनी आदमी हो। उस्ताद को क्या हुआ है? मेरे बात का जवाब देते हुए इसे अचानक अपने सीनियर साथी का ख्याल आ गया। इसे उठा लो, वो मास्टर के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता सकेगा। मास्टर से वही बात करता था, काम की बात मुझे बताता था और बाकी अपने सीने में महफूज रखता था। उस्ताद जैकब कभी ना उठने के लिए सोया हुआ है, इसे भूल जाओ और तुमसे जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो। ओह, तो तुमने उस्ताद को मार दिया? मेरे इंकिशाफ ने इसे डरा दिया। मास्टर ने यही कहा था कि तुम बहुत खतरनाक हो। तुम्हारे मास्टर की ऐसी की तैसी मैंने जलाकर इसे झिड़क दिया। मैं खतरनाक और खूनी था इसलिए वो मुझे मरवाना चाहता था। रवि को मरवाने के लिए इस खबीस ने क्या उज़र पेश किया था? इसे कभी भी कोई उज़र पेश करने की जरूरत नहीं थी। हमारे लिए ये काफी होता था कि वो किसी को मरवाना चाहता है और हम इसके लिए वो काम पूरा करने के पाबंद हो जाते थे। तुम्हारे बारे में इसने न जाने क्यों 2-3 बातें बता दी थी। मैं बिल्कुल नहीं मालूम कि मास्टर कहाँ मिल सकता है। मैंने खड़े खड़े अपना वजन एक टांग पर मुंतकिल करके पूछा। नहीं, इसने सर हिला दिया। इस बारे में उस्ताद को भी कुछ मालूम नहीं था। तुमने इसे मारकर जुल्म किया है। शट अप। मैंने बढ़कर पिस्तौल की नाल इसके हलक पर टिका दी। कातलों और मुजरिमों की जुबान से जुल्म का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों को हर कत्ल के बदले में कई बार मारा जाना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। हमने अपनी मर्जी से खून नहीं किए, वो जुम्बश किए बगैर बोला। मास्टर ने दोष और लालच से हमें मजबूर किया था। अब झूठ मत बोलो। इससे मिलने से पहले तुम्हारे हाथ 2 इंसानों के खून से लिथड़े हुए थे। मास्टर का फोन नंबर बताओ। वो हलक पर टिकी हुई पिस्तौल की नाल से बहुत ज्यादा खौफजदा था। मैंने नाल अलग हटा ली। मास्टर का फोन नंबर उस्ताद को मालूम था। अर्जुन के इंकिशाफ ने मेरे बदन में सनसनी की सी लहर दौड़ा दी। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इससे उस्ताद ही बात करता था, मेरे कभी बात नहीं हुई। इसका फोन नंबर इस उस्ताद को मालूम था और इसे मैंने मार दिया। तुम यही कहना चाहते हो ना? मैंने इसकी अधूरी बात तलखी से पूरी कर दी। मैं ये नहीं कह रहा। इसने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। तुम उस्ताद के मोबाइल फोन की मेमोरी पर तलाश करो तो तुम्हें मास्टर का फोन नंबर मिल जाएगा। मुझे ये इल्म नहीं है कि इसका फोन नंबर कैसे पहचाना जाएगा। मैं बेहोशी की अदाकारी करते हुए जैकब की जुबान से ये बात सुन चुका था कि वो लोग कराची से इतना दूर निकल आए थे
تھے کہ ان کے موبائل فون نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، پھر بھی میں ارجن کے مقدر کا فیصلہ کرنے سے پہلے موبائل پر ماسٹر کا فون نمبر تلاش کرنے کی ایک کوشش کر سکتا تھا۔ ارجن کو اپنے پستول کی زد میں لیے میں پیچھے سرکنے لگا۔ اس دوران میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں کی سبز گاڑی اسی ویرانے میں موجود تھی۔ اپنا کام مکمل کر لینے کے بعد مجھے واپسی کی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ میں استاد جیکب کی لاش کے قریب پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ تاریکی کی وجہ سے اس کی جیب سے موبائل نکالنا آسان کام نہیں تھا۔ میں اس کی جیبیں ٹٹولنے کی کوشش کرتا تو کسی بھی لمحے ارجن کی طرف سے دھیان ہٹ سکتا تھا۔ بازی پلٹ جانے کے بعد میرے بجائے ارجن موت کے خوف میں مبتلا تھا۔ مجھے اپنی طرف سے غافل پا کر وہ میرے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ میں جیکب کے نیچے چھپا ہوا اس کا چرمی ہولسٹر دیکھ چکا تھا۔ اپنا کام کرنے سے پہلے یہ یقین حاصل کرنا ضروری تھا کہ ارجن پوری طرح غیر مسلح تھا۔ ایسی حالت میں وہ میرے خلاف کوئی بھی کارروائی کرتا تو میں بے خوف ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ گھر سے نکلے ہوئے مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری واپسی میں تاخیر ہونے پر میرے ساتھی تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، مگر میں مجبور تھا۔ اپنے تحفظ کا پورا یقین کیے بغیر میں کسی عاجلانہ کارروائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں ارجن پر پستول تانے دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ مجھے اپنی طرف لوٹتا دیکھ کر وہ چیخنے لگا، فون میرے پاس نہیں، استاد کے قبضے میں رہتا ہے۔ آوارہ سانڈ کی طرح چیخنے کی ضرورت نہیں، میں نے درست لہجے میں کہا۔ مجھے سکون اور خاموشی سے اپنا کام پورا کرنے دو۔ قریب جا کر میں نے سب سے پہلے اس کے ہولسٹر سے پستول نکالا جس میں پورا میگزین لوڈ تھا۔ پھر میں نے تیزی سے اس کی دوسری جیبیں بھی ٹٹول ڈالی۔ مجھے کھٹکے سے کھلنے والے ایک تیز دار چاقو کے سوا مزید کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جو میرے لیے خطرناک ہوتی۔ اس کی جیب سے اپنا اطمینان کر لینے کے بعد میں دوبارہ استاد جیکب لاش کے پاس پہنچ گیا۔ اندھیرے میں ٹٹولنے سے اندازہ ہوا کہ موبائل فون اس کی چست پتلون کی داہنی جیب میں پھنسا ہوا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر ٹک کر جیکب کی جیب سے موبائل فون نکال رہا تھا کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ارجن نے میری توجہ دوسری طرف مبذول پا کر بہت پھرتی سے جگہ چھوڑی اور پلک جھپکتے میں میرے اوپر آ پڑا۔ اس کا حملہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا لیکن ناگہانی ضرور تھا۔ وہ میرے اوپر بس ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے اپنے دھڑ کو ایک جھٹکا دے کر اسے دوسری طرف الٹ دیا۔ اس کوشش میں پستول میرے ہاتھ سے نکل کر جیکب کی لاش پر گر گیا۔ ارجن زمین چاٹ کر فوراً ہی میری طرف پلٹ پڑا۔ میں سرعت سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا صرف ایک گونسا میرے شانے پر پڑا۔ میں نے پوری بے رحمی سے اس کے دونوں جبڑے سہلا دیے۔ وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں نہیں تھا، میرے مقابلے پر جم گیا۔ وہ کھلا میدان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ وہ میرے بے ہوشی سے پہلے بھی میرے ہاتھوں سے پٹ چکا تھا، مگر اس بار اس کے جسم میں نئی توانائی عود کر آئی تھی۔ ہم کبھی ایک دوسرے پر گونسے برساتے اور کبھی آپس میں لپٹ پڑتے۔ وہ مجھے تو کوئی قابل ذکر نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا، مگر اس کا زخمی چہرہ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ پھر بھی اس پر تھکن کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، بس اس نے ہانپنا شروع کر دیا تھا۔ میرے تنفس کی رفتار بھی اعتدال سے بڑھی ہوئی تھی۔ لڑتے لڑتے مجھے خیال آیا کہ اس کے ساتھ مکے بازی کا مقابلہ کر کے میں اپنا وقت برباد کر رہا تھا۔ میرے لیے اس کی کوئی افادیت نہیں تھی، مجھے ہر قیمت پر اسے ختم کرنا تھا۔ اس کام میں اول خان سے لی ہوئی انگوٹھی میری بہترین مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے مقابلے میں کوئی سستی دکھائے بغیر اپنی انگوٹھی کو ٹٹولا۔ انگلی میں پھنسی ہوئی انگوٹھی کا خطرناک نگینہ اسی رخ پر تھا جدھر میں نے اسے گمایا تھا۔ میں نے بس ذرا سی دیر انتظار کیا اور جو ہی ارجن کا چہرہ میری زد میں آیا، میں نے مکے کے بجائے داہنے ہاتھ کا تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کر دیا۔ اس کے فضا میں اٹھے ہوئے ہاتھ سلو موشن کے انداز میں میری طرف بڑھتے رہے، مگر میرے جسم تک پہنچنے سے پہلے بازوؤں پر جھول گئے۔ اس کا جسم حملہ آور ہونے کے انداز میں آگے کی سمت میں جھکا ہوا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے تبرایا اور پھر منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ میں اس کی طرف سے بے فکر ہو کر جیکب کی لاش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے اس کی جیبوں میں پائی جانے والی دیگر اشیاء سے کوئی دلچسپی
نہیں تھی اس کی پتلون کی جیب سے موبائل فون نکال کر میں نے اس ویرانے کے منظر کا الوداعی جائزہ لیا اور اس بار ارجن کے چھوٹے بور کے پستول سے اس کی کھوپڑی پر فائر کر دیا۔ وہ گہری بے ہوشی کے عالم میں تھا مگر سر پر گولی پیوست ہوتے ہی اس کے جسم کو آخری زبردست جھٹکا لگا اور زندگی سے اس کا ہر رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس تصادم کی وجہ سے مجھے اپنے پستول سے ہاتھ دھونے پڑے تھے مگر اس کے بدلے میں 2 عدد پستول میرے ہاتھ آ چکے تھے۔ مجھے امید تھی کہ میری گاڑی کلفٹن کے علاقے سے ہی بازیاب ہو جائے گی مگر اس میں موجود پستول کے ملنے کی توقع نہیں تھی۔ سبز کار کی چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ سوئچ آن کر کے میں نے پارکنگ لائٹس جلا دی، ڈیش بورڈ پر روشن ہونے والے میٹروں کا جائزہ لیا۔ کار کی ہر چیز اطمینان بخش تھی، ٹینکی میں نصف سے زیادہ پیٹرول موجود تھا۔ میں نے کیبن لائٹ جلا کر اپنے لباس کا جائزہ لیا، پھر آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس رات حاصل ہونے والی فتح مجھے خاصی مہنگی پڑی تھی۔ میرا لباس گرد آلود ہو رہا تھا، دشمنوں کے تھپڑوں کی برسات کی وجہ سے میرے دونوں رخسار متورم تھے، چہرے پر کئی خون آلود خراشیں اور نیل بھی نظر آ رہے تھے۔ اس حلیے میں کوئی بھی مجھے مشتبہ سمجھ کر روک سکتا تھا۔ میں نے نیچے اتر کر اپنے کپڑوں سے خشک گرد جاڑی، داغ دبے دور کیے اور چہرے کو تھرماس کے ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد وہاں سے چل دیا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ کے خانے میں وائٹ ہارس اسکاچ کے 2 پوائنٹ موجود تھے، ان میں سے ایک ان دونوں کے زیر استعمال رہا ہوگا، دوسرا آدھا سر پہ مہر تھا۔ میں نے راستے میں وہ دونوں بوتلیں باہر میدان میں پھینک دی۔ ہوا کے دوش پر وزنی گاڑیوں کے انجن کی ڈوبتی ابھرتی آوازوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں کسی شاہراہ کے قریب موجود تھا اور ان آوازوں کی مدد سے کچے ویرانے سے نکل سکتا تھا، لیکن ہر طرف پھیلے ہوئے گور اندھیرے اور ماحول کی لامتناہی یکسانیت کی وجہ سے میں نے وہ خطرہ مول لینے سے گریز کیا۔ سبز کار کو واپس گھما کر ٹائروں کے ان نشانات پر ڈال دیا جو سڑک سے وہاں تک پہنچنے کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے حساب سے بس اتنا انتظار کیا تھا جتنا ضروری تھا، پھر ان میں اضطراب پھیلنا شروع ہو گیا۔ ویرا پہلے دن سے ہی ماروتی کو ناپسند کرتی تھی، اس لیے وہ میرے بارے میں زیادہ فکر مندی جتا رہی تھی۔ اس کا سیدھا سا نظریہ تھا کہ اگر کوئی دھوکے سے روی موہن کا ہسپتال سے نکال لے گیا ہے تو اسے آسانی کے ساتھ روی کی واپسی پر آمادہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے آدھے پون گھنٹے میں ماروتی کو تسلی اور تشفی دے کر واپس چل دینا چاہیے تھا۔ جب اس کے اندازوں کے مطابق میری واپسی نہیں ہوئی تو اس نے ہسپتال فون کر کے خالص امریکی لہجے اور انگریزی میں روی کے بارے میں سوال کرنے شروع کیے۔ اس کا حربہ کامیاب رہا۔ اس کے مخاطب نے معروب ہو کر اسے ضرورت سے زیادہ وقت دیا اور آخر کار ویرا کی اس خاتون سے بات ہو گئی جو ہسپتال میں مجھ سے ٹکرائی تھی۔ وہاں سے میری اور ماروتی کی واپسی کی اطلاع نے اس کی تشویش میں اضافہ کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد میرے لیے ماروتی کا فون آیا تو ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ روی کے بارے میں کوئی خیر خبر لینے کے لیے ماروتی کو میری تلاش تھی۔ ان حالات میں ہر ایک کا فکر مند ہونا فطری تھا۔ ہسپتال سے ہم ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ ماروتی اپنے گھر میں موجود تھی تو پھر میں کہاں تھا؟ وہ تینوں اپنے طور پر میری تلاش کی کوئی مہم شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ کسی پیش رفت کا آسان ترین ذریعہ اول خان بن سکتا تھا۔ غزالہ نے اس سے بات کی اور وہ فوراً ہی ہمارے گھر دوڑا چلا آیا۔ اس نے دوسرے ذرائع آزمانے کے ساتھ کلفٹن کے متعلقہ تھانے کو بھی براہ راست اعتماد میں لے لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دیر بعد میری گاڑی کا سراغ مل گیا۔ وہاں کچی زمین پر پائے جانے والے ٹائروں کے بے ترتیب نشانات اور ابتری کی دوسری علامات سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں کوئی سنگین گڑبڑ ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی گواہ تھا نہ مزید سراغ۔ ماروتی سے ملنے کے لیے ہسپتال جاتے جاتے میں نے اپنے ساتھیوں کو کسی اچانک حملے وغیرہ سے ہوشیار رہنے کی جو ہدایت کی تھی، اس نے انہیں اعصابی تناؤ میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ وہ گھر میں رہ کر خود غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے اور میں باہر جا کر کسی نامعلوم خطرے سے دوچار ہو چکا تھا۔ کافی تاخیر سے گھر واپس پہنچا تو وہاں شدید افراتفری اور ہراس کی فضا پائی جا رہی تھی۔ میں نے واپسی سے پہلے اپنا حلیہ بڑی حد تک درست کر لیا تھا، لیکن میری حیت قضائی دیکھ کر سب کو اندازہ ہو گیا کہ میں خاصے ناخوشگوار حالات سے گزرنے کے بعد گھر واپس پہنچ سکا تھا۔ میں ان کے مسرت امیز رد عمل، ہمدردانہ نگاہوں اور تحیر زدہ فکروں کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا تو کسی نے مجھے روکنے یا میرا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ غزالہ قدرے طور
توقف کے بعد کمرے میں آئی تو میں نہانے کی تیاری میں مصروف ہو چکا تھا۔ اب خیریت سے تو ہیں؟ باہر سے کیا حلیہ بنا کر واپس آئے ہیں؟ باتھ روم کے بند دروازے کے پیچھے سے غزالہ کی سرگوشیانہ آواز ابھری، صرف چہرہ بگڑا ہے، میں ہر ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ ہوں۔ میں نے اسے دلاسا دیا، مجھے آرام سے نہانے دو، باہر آ کر سب کچھ بتا دوں گا۔ اس مکالمے کے بعد غزالہ نے بھی دخل اندازی نہیں کی اور میں گرم پانی کی تیز دھاروں میں دیر تک اطمینان سے نہاتا رہا۔ گرم پانی کے فرحت انگیز لمس سے مجھے اپنی چوٹوں کے درد میں حیرت ناک کمی محسوس ہو رہی تھی۔ سر کے پھولے ہوئے عقبی حصے کے درد میں بھی وقت کے ساتھ کمی آ رہی تھی۔ تازہ دم ہو کر میں نے لباس تبدیل کیا اور ان کی محفل میں شامل ہو گیا۔ میرے واپس پہنچتے ہی ان کی قیاس آرائیوں کا سلسلہ رک گیا۔ تمہاری کار کلفٹن سے لوارس کھڑی ہوئی ملی تھی، یہ سبز کار تمہیں کہاں سے مل گئی؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ اچھا ہوا کہ تم نے یاد دلا دیا، اس کار کو جلد از جلد یہاں سے ہٹا کر کہیں چھوڑ دو، یہ گاڑی روی کے قتل میں ملوث رہی ہے۔ میں نے کہا، روی کو مار دیا گیا؟ میرے انکشاف نے ان سب کو حیران کر دیا۔ ہاں، میں نے سگریٹ سلگا کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ شیام کی زبانی روی کے جو اعترافات میجر بخشی تک پہنچے تھے، ان کے بعد یہ ہونا ہی تھا، مگر بخشی کو تو وقت ہی نہیں ملا۔ صبح سویرے اس نے تم سے فون پر بات کی، دن چڑھے اسے یاد ماضی سے نجات دلا دی گئی۔ اول خان نے حیرت سے کہا، روی کے ساتھ جو کچھ ہوا آج دوپہر بلکہ سہ پہر کے بعد ہوا ہوگا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ میں نے اس کی توثیق کی۔ بخشی ہمارے چنگل میں آنے سے پہلے کسی اور کو اپنے اعتماد میں لے چکا تھا، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی نامعلوم شخص کی کارستانی ہے، اس کا نام پردے میں ہے۔ ٹھہرو، میں سبز کار کا بندوبست کر کے ابھی آتا ہوں، اس کا یہاں سے ہٹایا جانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اول خان نے فوری طور پر ڈرائنگ روم چھوڑ دیا، شاید وہ اپنے آدمی کو اس کام پر مامور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہمارا چہرہ بہت بگڑا ہوا ہے، ویرا نے آزردہ آواز میں مجھ سے پوچھا۔ معلوم ہوا ہے کہ آج تم اپنے دشمنوں سے بہت زیادہ پٹے ہو، بس یہ سمجھ لو کہ موت کان پر سے گزری ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آج میں نے زندگی کی قیمت پر دانستہ یہ مار کھائی ہے، اس کے ازالے کے لیے ان دونوں کو آخر کار اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں وہ ابتدائی اطلاع ان کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اول خان کی واپسی تک میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ وہ اپنے ایک چوکیدار کو سبز گاڑی سے گلو خلاصی کی ذمہ داری سونپ کر آیا تو میں نے ان کے سوالات سے بچنے کے لیے اپنی کہانی چھیڑ دی۔ تم نے ماروتی کے فون پر اسپتال جا کر بہت بڑی غلطی کی، اول خان نے متاسفانہ انداز میں زور زور سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ روی کے ساتھ گڑبڑ ہونے کے بعد معاملہ وہیں ختم نہیں ہو سکتا تھا، تمہیں پہلے ہی اس خطرے کا ادراک کر لینا چاہیے تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔